نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس راہ حق میں نصرت الہی کب نصیب ہوتی ہے بہت ضروری اور اہم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم عطا کرے گا۔ حق و باطل کے دونوں راستے ہر دور میں انسان کے سامنے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور تباہی کا معیار اسی بات کو بنایا۔ ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا فرمایا اور پھر حق و باطل میں سے جو راستہ بھی یہ انسان اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن ایمان والوں کے لیے نجات اور ظلم و کفر اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ مقرر فرمائی۔ دیکھیں اب سلیم الفطرت انسان حق کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب حق کا راستہ مل جاتا ہے تو پھر اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ راہ حق میں جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن کسی انسان کو باطل میں کشش نظر آتی ہے، اسے باطل میں اپنا ذاتی مفاد نظر آتا ہے، وہ باطل کو اختیار کرنے سے اس کی انا کو تسکین ہوتی ہے۔ یقیناً باطل میں بھی بظاہر بہت سے فوائد نظر آتے ہیں، تو بسا اوقات باطل راستے میں انسان بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس سے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، دوسری طرف راہ حق اختیار کرنے والا انسان جان و مال قربان کرنے کے جذبے سے حق پر قائم رہتا ہے اور اللہ کی نصرت اور مدد پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن وہ وقت کی بڑی کڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب حق پر قائم رہنے والے کو بظاہر نصرت خداوندی کے آثار نظر آتے، اور یہ اللہ کی مدد کے آثار اسی لیے دکھائی نہیں دیتے کہ حق پر ہونے کے باوجود اس بندے سے کچھ ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہی مدد کو روک دیتے ہیں۔ جیسے غزوہ احد میں ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو ایک خاص جگہ پر متعین فرمایا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اور اس دستے کو تاکید فرمائی کہ اس جگہ کو خالی نہ چھوڑیں چاہے فتح ہو یا شکست۔ جب پہلے ہی حملے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا تو مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، اور جگہ پر متعین دستہ بھی پہاڑ سے اتر کر مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دشمن نے جگہ خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، اس سے مسلمانوں کو جانی اور مالی بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع پر فتح و نصرت نہ ملنے کی وجوہات اور تفصیلات کے بارے میں 60 آیات نازل فرمایا جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے اور تم نے حکم عدولی کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح و نصرت دکھا دی تھی، پھر اللہ نے وہی پھر فتح شکست میں بدل دی تاکہ تمہارا امتحان لے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کوتاہی پر تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر اللہ کی نصرت اور مدد ساتھ نہیں دیتی۔ اس طرح جب مسلمان کمزور ہو جائیں اور آپس میں جھگڑنے لگیں تو بھی راہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی، اور امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دین کی بجائے دنیا کی مال و دولت کی طرف انسان متوجہ ہو جائیں تو پھر بھی نصرت خداوندی ساتھ نہیں دیتی۔ اسی سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو راہ حق میں طرح طرح کی تکلیفیں
اور قسم و قسم کی مصیبتیں پہنچی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، نہ دشمنوں سے دبے، نہایت صبر استقلال کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی شجاعت اور اپنی انفرادی قوت اور اپنے ساز و سامان پر نظر نہیں رکھی، بلکہ رب ذوالجلال پر رکھی، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہے اور ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا انعام اور آخرت کا بہترین انعام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دنیا کی مال و دولت کی محبت کی جگہ ہمیں آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرمائے، سستی اور کمزوری سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرمائے، زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اسی لیے راہ حق میں اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کے حقدار یہی لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔